سلیم صافی صاحب، دراصل ناگ کوئی اور، سانپ کوئی اور، ڈسا عدلیہ کو ہے؟ دیکھیے پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں ظرف کی بہت کمی ہے، اور جرنیل کو موقع مل جاتا ہے تو وہ بھی آپے سے باہر ہو جاتا ہے، سیاستدان کو موقع مل جاتا ہے تو وہ بھی اپنے حدود سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اور جج کو موقع مل جاتا ہے تو جج پھر اپنے حدود میں نہیں رہتا اور وہ اس سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو یہ جو سہیل وڑائی صاحب نے تفصیل بیان کی، یہ اپنی جگہ پہ ایک تلخ حقیقت ہے، اور اس نے لوگوں کو بہت دکھایا اس لیے کہ جوڈیشری کی بحالی، افتخار چودھری کی بحالی کے لیے لوگوں نے جانوں کی قربانیاں دی تھی۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد میں ایک دھماکہ ہوا تھا اور اس میں کئی افراد وہ شہید ہو گئے تھے، تو لیکن اس کے بعد افتخار چودھری صاحب نے اپنے ادارے کی اصلاح کرنے کی بجائے اور لوگوں کو انصاف دینے کی بجائے اپنے انا کی تسکین کے لیے وہ کچھ کیا کہ ہر کوئی کہتا تھا کہ توبہ استغفار۔ پھر اس کے بعد ہم نے ثاقب نثار صاحب کا دور دیکھا، پھر اس کے بعد ہم نے دیگر چیف جسٹس کا دور دیکھا، اور یہ جو کالے ناگ کی بات کی جا رہی ہے تو ان سب کا دور جو ہے وہ کالے ناگ کی بالادستی سے عبارت ہے۔ اس میں کسی نے بھی ایسا نہیں کیا کہ اس کو کنٹرول کرے اور اپنے آپ کو اس کے اثر سے آزاد کرے۔ اب یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں بھی تجاوز ہوا ہے، کیونکہ ریئیکشن میں ہوا ہے، کیونکہ پچھلے 5-10-15 سال ان کے پیش نظر ہیں، تو اس میں بھی انہوں نے بھی اعتدال سے کام نہیں لیا اور اپنے حدوں میں نہیں رہے۔ میرے خیال میں اگر صرف 19th امینڈمنٹ کو، جس میں 18th امینڈمنٹ کو ریورس کروایا گیا تھا، اگر صرف اس پہ اکتفا کیا جاتا اور 19th امینڈمنٹ کو ہٹا دیا جاتا تو بہت بہتر ہوتا، لیکن اب یہاں پہ بھی جو کہ ریئیکشن میں قانون سازی ہو رہی ہے اور اس ماضی کو مد نظر رکھ کر قانون سازی ہو رہی ہے، اس لیے اس میں بھی یہ تاثر سامنے آتا ہے، اس سے مجموعی نتیجہ اس سے یہ سامنے آتا ہے کہ شاید جوڈیشری کو ایگزیکٹیو کے ماتحت کر دیا گیا ہے۔ لیکن نیما، سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں اگر ایسا ہے بھی، اگر ایسا تاثر بھی ہے تو کوئی قباحت نہیں ہے، پہلے درست ہونے تو دیں عدلیہ کے نظام کو، کیونکہ زخم جو پارلیمان نے کھائے ہوئے وہ بہت گہرے ہیں۔ علینا، میرا خیال ہے آئینی ترمیم میں یا قانون سازی میں اور بدلے میں فرق ہونا چاہیے۔ آپ نے ضرور، اور میرا خیال ہے صافی صاحب، سہیل وڑائی صاحب اور میری اس پہ اتفاق رائے ہے اس بات پہ کہ افتخار چودھری صاحب کا وقت بہت برا وقت تھا، اور وہ بکلا جو کہتے تھے کہ ہمیں ججز کی ضرورت ہے کہ وہ حکمرانوں سے، سیاستدانوں سے بہتر حکمرانی کر سکتے ہیں، وہ بہت غلط ثابت ہوئے، اور انہوں نے اس ملک کا جو نظام تھا اس کو بہت پیچھے کر دیا۔ تو اس پہ تو دو رائے ہے نہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو ترامیم کی گئی ہیں وہ اس مسئلے کو حل ہی نہیں کرتی۔ اختیارات جو 184(3) کا ہے فار ایگزامپل، جس کی وجہ سے آپ نے پرائم منسٹرز کو گھر بھیجا، یا 62, 63 وہ ابھی بھی وہی ہیں، صرف آپ نے بینچز بدل دیے ہیں، تب طریقہ کار بدل دیا ہے کہ وہ ججز اپوائنٹ کس طرح ہوں گے۔ اب کیا وہی ججز اگر کسی اور سیاستدان کو جو آج جو کالے ناگ ہیں اور ان کے ساتھ جو ایلیٹ ایک کنسنسس ہے ان کو سوٹ نہیں کرتے، کیا وہ وہی اختیارات استعمال کر کے وہی چیز پھر سے نہیں کر سکتے؟ سو کوسچن از وہ کون سے اختیارات تھے جن کو غلط استعمال کیا گیا؟ میرا مطالبہ یہ ہے کہ وہ اختیارات وہیں کے وہیں ہیں، لیکن جو کون ان کو ایکسرسائز کرے گا اس پہ حکومت نے پارلیمنٹ کا کنٹرول جو ہے اس پہ کیا ہے، تاکہ وہ اپنی پسند سے فیصلے کروا سکیں۔ یہ میرا خیال ہے ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ لینا، ہم ماضی کی مثالیں تو دیتے ہیں لیکن پچھلے 1 سال کی مثال لے لیں آپ، کیا ہم نے سیلف ریفلیکشن، انٹروسپیکشن نہیں دیکھا جوڈیشری میں؟ آپ نے ایک پرائم منسٹر کو نااہل کیا، لیکن یہی آپ کی جوڈیشری ہے آج کی سپریم کورٹ جس نے فیصلہ کیا کہ وہ غلط تھا، لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن غلط تھی۔ پارلیمنٹ نے 62(1)(f) ابھی بھی اس ترمیم کے ذریعے نہیں بدلا۔ عدالتی کا فیصلہ ہے جو کہتا ہے وہ کسی بھی سیاستدان کو آپ ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوگا 62(1)(f). یہ ایک اہم بات ہے
کہ ہمارے سیاستدان ہی ڈسپیوٹ ریزولوشن کا اور فورم تلاش نہیں کرتے, پارلیمنٹ کو کچھ نہیں سمجھتے, وہی عدالتوں میں جاتے ہیں, اور پھر عدلیہ بھی بالکل درست ہے, وہ اپنی پاورز کو بڑھانے کے لیے, اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کہ وہ خدا ہیں, وہ ان پاورز کو ایکسرسائز بھی کرتے ہیں. تیسرا لینا, ہم نے چینجز دیکھی ہیں, وہ چینجز ہم نے دیکھی ہیں سپریم کورٹ کے پروسیجر کا جو ترمیم آئی تھی پچھلے سال, جو ایکٹ آیا تھا, اس میں چینجز آئی ہیں, لیکن ہم نے موقع ہی نہیں دیا کہ اس سے جوڈیشری جو ہے وہ کتنی کنٹرول میں آتی ہے. 184(3) کے بعد اپیل ایک بہت بڑی چیز تھی. اگر 184(3) کی اپیل ہوتی تو پیناما کا فیصلہ جو ہے وہ اپیل ہو سکتا تھا. اچھا, کہیں نہ کہیں ابھی پارلیمنٹیرینز کو نہ صرف ماضی بلکہ مستقبل سے متعلق بھی ان کو ایسے ہی خدشات ہیں, ان کو ایسا خدشہ تھا. اور جی ایگزیکٹلی نا, آخری بات میں صافی صاحب سے اگری کرتی ہوں, میں بھی بہت حامی ہوں جوڈیشل ریفارم کی. 19th امینڈمنٹ بہت اچھی چیز تھی, اس میں جو پارلیمنٹری اوور سائٹ تھی وہی بحال کر دیتے تو مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا. لیکن جو پرابلم ہے وہی کہ آپ نے جوڈیشری کو ٹیم کرنے کے لیے, جو ہمارا آج کا ایلیٹ کنسنسس ہے جس میں جو کالے ناگ ہیں, انہوں نے جوڈیشری کو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں لانے کے بجائے سبجوگیٹ کیا ہے. یہ میرا کنسرن ہے. اور پرینا, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس مذاق تو نہیں ہیں کہ آج یہ کر لیں کل پھر سے کر لیں, بہت بڑی چیز ہے. پاکستان کے آئین 1973 سے بنا ہوا, صرف 26 امینڈمنٹس ہوئی ہیں, تو میرا خیال ہے اس کو زیادہ سنجیدگی سے لینا چاہیے. سہیل وڑائچ صاحب, کنکلوڈنگ ریمارک سر. میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو جو انہوں نے ریما صاحبہ نے کہا کہ آرٹیکل 184 میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے تھی, میرا خیال ہے کہ یہ انہوں نے جو جس پہ کنسنسس ہوا ہے ابھی صرف وہ ترامیم کی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اور ترامیم بھی آئیں گی اور یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی ہوں گی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو سوسائٹی میں یہ ہر طرح کے تجربات ہوتے رہتے ہیں. کبھی ہم سمجھتے تھے کہ بھٹو صاحب نے اپوزیشن کے ساتھ زیادتی کی اور جو 1973 کے آئین میں ترامیم انٹروڈیوس کروائیں وہ غلط تھیں. پھر ہم نے سمجھا ضیاء الحق نے جو 8ویں ترمیم کروائی وہ غلط تھی. اب بھی ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں آئیں گی, بڑی یہ ویلڈ ہیں. جو اعتراض ہو رہا ہے اس کے اندر بھی بہت ساری حقائق ہیں کہ بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام طور پہ یہی ہوتا ہے نا کہ جو واقعات ہو رہے ہوتے ہیں پہلے ان کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اگر میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس پہ عدلیہ کی آزادی پہ بہت بڑی کوئی ضرب لگ گئی تو میں خود ان کے ساتھ ہوں گا, اس پہ کرٹیسائز کروں گا, جس طرح ہم پہلے جوڈیشری پہ کرٹیسائز کرتے رہے ہیں کہ اس نے پارلیمنٹ کو جو ہے وہ سبجوگیٹ کیا ہوا ہے. تو ڈیفینیٹلی, لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ کا یہ حق ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے, کیونکہ بار بار اس پہ اٹیک ہوتا رہا ہے. تو ہو سکتا ہے اس میں ایکسیسز ہوں, لیکن یہ ایکسیسز جو ہیں ان کا بھی ہمیشہ مداوع ہوتا ہے. جس طرح جوڈیشری کے ایکسیسز کا بالآخر مداوع ہو گیا, یہ بھی مداوع ہوگا, لیکن دیکھنے دیں. ہم نے تو جوڈیشری کو بھی سارے اختیار دے کے دیکھ لیا, تو اس کا نتیجہ بھی اچھا نہیں نکلا. ایک دفعہ پارلیمنٹ کو بھی 75 سال ہو گئے ہیں, کبھی فوج اس کے حقوق غصب کر لیتی ہے, کبھی عدلیہ کر لیتی ہے, کبھی کوئی اور کر لیتا ہے, تو کبھی آپس میں یہ لڑ پڑتے ہیں. تو ایک دفعہ ان کو بھی کرنے دیں ایکسرسائز. ٹھیک ہے سر.